دوستو اب ہم طب قدیم کے نقطہ نظر سے یرکان کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یرکان صرف ایک قسم کا ہوتا ہے، یا اس کی جتنی بھی آج کل اقسام بیان کی جاتی ہیں، یا ہیپاٹائٹس کی جتنی اقسام ہیں، یہ سب جدید ماڈرن میڈیکل سائنس کی تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قدیم طب میں یرکان کی اقسام کو بھی بیان کیا گیا ہے اور صفرا کے بگاڑ کے درجات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح کالا یرکان یعنی ہیپاٹائٹس کو بھی لوگ ایک نئی بیماری سمجھتے ہیں، حالانکہ قدیم طب میں یرکان کی جتنی بھی اقسام ہیں اور صفرا کے مختلف درجات کو بڑی تفصیل سے اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح طب قدیم میں صفرا کے جلنے سے پیدا ہونے والی مختلف کیفیات کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں صفرا کی 2 اقسام کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جو اس کے درجات ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں، ان کو الگ سے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے اوپر بات کریں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ خون کے سرخ خلیات تکمیل پا کر جب دوران خون میں شامل ہوتے ہیں تو جب ان کی طبعی عمر پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹ پھوٹ میں جو مواد خارج ہوتا ہے اس میں فولاد اور صفراوی زردی مائل ایک مادہ جو ہے وہ بھی خارج ہوتا ہے۔ یہ وہی صفراوی مادہ ہوتا ہے جسے ماڈرن میڈیکل نے بلیروبن کا نام دیا ہے۔ یہ صفراوی مادہ خون سے جگر میں آ کر بلیروبن دموی یعنی ان کانجوگیٹڈ بلیروبن سے بلیروبن صفراوی یعنی کانجوگیٹڈ بلیروبن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں جو قدیم طب نے لکھے ہیں، اور ان کو ہم آپ کو لنک کر کے بتا رہے ہیں جدید میڈیکل سائنس کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارے پڑھے لکھے لوگ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جدید تحقیقات کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں کے اوپر قدیم طب نے بہت گہرائی میں جا کر کام کیا ہوا ہے، اسی کو جدید شکل میں ماڈرن میڈیکل سائنس نے بھی بیان کیا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یرکان کے اوپر اتنی تحقیق قدیم طب میں اس وقت ہوئی جب کسی قسم کی کوئی مائکروسکوپ وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد یہ صفراوی مادہ اپنے افعال سر انجام دینے کے لیے سب سے پہلے جگر سے بائل ڈکٹ کے ذریعے یا صفراوی نالیوں کے ذریعے آنتوں میں آتا ہے، اور آنتوں کے بعد پھر کچھ جسم میں جذب ہو کر دوبارہ خون میں واپس جاتا ہے، اور پیشاب کے ذریعے بھی خارج ہو جاتا ہے اور پخانے کے ذریعے بھی۔ یہ بڑی تفصیل سے میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں۔ عام حالت میں یہی بلیروبن جو ہوتا ہے وہ پتے میں ہی بائل کے ساتھ سٹور ہوتا ہے، اور ضرورت کے تحت وہاں سے طبیعت اسے استعمال کرتی رہتی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے زیادہ سرخ خلیات یا ریڈ بلڈ سیلز کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی اتنا ہی زیادہ صفرا پیدا ہوگا، اور اس عمل کو تحلیل دموی کہا جاتا ہے۔ اب یہ وہ صفرا ہے جو جگر کے خلیات میں پیدا ہوتا ہے اور براہ راست وجود میں آتا ہے، اور آگے چل کر انہی کی کمی، زیادتی یا اخراج میں رکاوٹ جو ہے وہ امراض اور کیفیات کو جنم دیتی ہے۔ اب آتے ہیں یرکان مطلق کی طرف۔ یرکان مطلق اس کیفیت کا نام ہے جب جسم میں یہی صفراوی زردی مائل مادہ اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے اور بڑھ جاتا ہے خون میں، تو اس کے نتیجے میں پھر جسم کے اندر یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جلد پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے یا آنکھوں میں پیلا رنگ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ایک سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آپ صفراوی یا غدی مزاج کی غذاؤں میں اتنی کثرت کرتے ہیں کہ جسم میں بائل بڑھ جاتا ہے، صفرا بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یرکان ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یقیناً جب غدی تحریک کی غذاؤں کا زیادہ استعمال کیا جائے گا تو جگر و غدد کو خوراک زیادہ ملے گی، جس کے نتیجے میں جگر و غدد تحریک میں آئیں گے۔ جگر میں صفرا پیدا کرنے والے خلیات زیادہ متحرک ہوتے ہیں، جس سے جسم کے اندر بائل کی صفرا کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر قانون مفرد اعضاء کے حوالے سے بات کریں تو جگر و غدد میں تحریک ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر خلط صفرا بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے بتا دوں کہ جدید میڈیکل سائنس یرکان کی کسی بھی قسم کو غذائی بے اعتدالی سے نہیں جوڑتی۔ ہاں، وہ آپ کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے فاسٹ فوڈ، مرکن غذائیں، تیز مسالہ جات یہ چیزیں استعمال کی ہیں، بازاری چیزوں کا استعمال کیا ہے، اس وجہ سے یرکان ہو سکتا ہے۔ مزاجن وہ کسی چیز کو آپ کو نہیں روک سکتے، نہ وہ اس چیز کا علم رکھتے ہیں کہ کون سی غذاؤں میں بائل زیادہ پیدا ہوگا اور کون سی غذاؤں سے بائل اعتدال پر آ سکتا ہے۔ یہ علم ہماری جدید میڈیکل سائنس نہیں رکھتی۔ جدید میڈیکل سائنس آپ کو صرف یہ بتائے گی کہ انفیکشن ہوا ہے، جراثیم کا حملہ ہوا ہے، یا کوئی وراثتی اثرات ہیں، یا اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ نے کوئی بلیڈ، کوئی سرنج، کوئی سوئی، کوئی آپ کے جسم میں ایسی چیز داخل ہوئی جس کے اندر یہ جراثیم چلا گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن مزاجن یا کیفیاتی طور پر، غذائی طور پر
یہ بیماری آپ کو کیسے ہو سکتی ہے، اس حوالے سے جدید میڈیکل سائنس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، اور غذاؤں کے مزاج یا تاثیر کا جو علم ہے اس تک جدید میڈیکل سائنس کو پہنچنے میں ابھی نہ جانے کتنے برس اور لگیں گے۔ میں حکیم دانش سیاح اور مطب ابن طبیب کی ہماری جو ٹیم ہے یہ ان پیچیدہ تحقیقات کے اوپر بڑی ہی گہرائی میں جا کر ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد طب کے حوالے سے، جدید سائنس کے حوالے سے بڑے ہی پیچیدہ اور بڑے ہی گہرے علمی اور تحقیقی ٹاپکس آپ کے لیے لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد طب کے حوالے سے آپ کے سامنے بڑی تحقیقات پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ علم الابدان کا بھی ہم آغاز جلد ہی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جو حکیم پروفیسر محمد ضیاء صاحب میرے والد صاحب ہیں، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور وہ اس چیز کے خواہش مند تھے کہ لوگوں کو علم طب سے جو دلچسپی رکھتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو حکماء حضرات ہیں، جو بڑی گہرائی میں ان چیزوں کو نہیں سیکھ پائے، یا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو ان کا سبق دیتا ہو یا اس طرح کی تحقیقات پیش کرتا ہو، اس حوالے سے حکماء کے حوالے سے علم الابدان کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے انشاءاللہ۔ اس پر کچھ ویڈیوز حکیم صاحب نے ڈالی تھیں، اس کا آغاز کیا تھا، لیکن اللہ کی رضا تھی کہ وہ آگے نہ بڑھ سکا کام، تو انشاءاللہ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اس چینل کو، اس کے کام کو ہم لے کر چلیں گے، اور اس میں ہم جتنے بھی حکماء ہیں، جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں جو طب سے دلچسپی رکھتے ہوں یا ایک کمیونٹی بن کر علمی اور تحقیقی کام کرنے میں کسی بھی قسم کی دلچسپی رکھتے ہوں، وہ ہمارے ساتھ ضرور کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، اور باقی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اس کے حوالے سے بھی آپ وضاحت لے سکتے ہیں مزید۔ چلیں عنوان کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اب یہ جو صفراوی مادہ ہے، اس کا جتنا غلبہ ہوتا جائے گا یہ اتنے ہی سرخ خلیات کو توڑتا چلا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جسم کے اندر صفراوی مادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم یرکان سودی کو سمجھتے ہیں۔ طب قدیم کے مطابق یرکان سودی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں بائل ڈکٹ یا صفراوی نالیوں میں ایسی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے صفرا کا اخراج جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، یعنی جو صفراوی نالیاں ہیں وہ مسدود ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی سدہ، کوئی کرم، کوئی کیڑا یا کوئی پتھری کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے صفرا کا اخراج جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں صفرا کی پیدائش متاثر نہیں ہوتی، جگر صفرا بناتا رہتا ہے، لیکن اس کے جو راستے ہوتے ہیں وہ بند ہونے کی وجہ سے جو نظام ہے یہ متاثر ہوتا ہے، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ صفرا اپنے معمول کے مطابق آنتوں تک نہیں پہنچ پاتا جگر سے، تو پھر اس کے نتیجے میں مختلف علامات کا ظہور ہوتا ہے۔ ان علامات کا جو میں ذکر کر چکا ہوں پیچھے، یرکان سودی میں اس کے علاوہ جگر کے اوپر پھوڑا بن جانا، یا اس کے علاوہ پورٹل وین کی سوزش جو ہوتی ہے، یا پھر بائل ڈکٹس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی سوزش یا انفلیمیشن ہو جانا، یا مقامی طور پر کوئی چوٹ یا ضرب لگ جانا، اس کی وجہ سے بھی یہ صفرا کا جو اخراج ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی یہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یرکان سودی کی ایک سب سے اہم علامت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب صفرا کا اخراج متاثر ہوتا ہے تو صفرا آنتوں تک نہیں پہنچتا، جس کے نتیجے میں پخانے کا رنگ جو ہے وہ بہت زیادہ بھورا یا سفیدی مائل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یرکان سودی میں یعنی کہ صفرا کی پیدائش مسئلہ نہیں ہوتی، بلکہ صفرا کا اخراج جو ہے اس میں رکاوٹ یہ مین مسئلہ ہوتی ہے۔ جب صفرا اپنے طبعی راستوں سے اخراج نہیں پاتا اور رکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، اس کی جتنی بھی علامات ہوتی ہیں وہ جسم پر ان کا اظہار شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یرکان کی مرض پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم طب قدیم کے مطابق یرکان کی ایک قسم یرکان سمی کو سمجھتے ہیں۔ یرکان سمی وہ کیفیت ہے جس میں کسی خلطی یا جراثیمی زہر کی سمیت کی وجہ سے صفراوی نالیوں میں یا بائل ڈکٹس میں رکاوٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جگر کے خلیات متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب جسم میں یہ زہریلے اثرات بڑھتے ہیں تو التہابی کیفیت یعنی انفلیمیشن پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس التہاب یا انفلیمیشن کے نتیجے میں مجاری میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر صفرا کا بہاؤ بھی متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر بعض حالات میں اس حد تک کیفیت بڑھ جاتی ہے کہ صفراوی نالیوں میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور صفرا
خون میں دوبارہ واپس شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں صرف خون ہی نہیں بلکہ صفراوی مجاری جو ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے، اور پھر دوران خون کے ذریعے یہ زہریلے اثرات، یہ سمبیت جو ہوتی ہے، یہ پورے خون میں پھیل کر جسم میں مختلف اعضاء کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ جب تحلیل دموی کا عمل شروع ہوتا ہے تو صفرا بھی کیمیاوی طور پر خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو غدی عضلاتی تحریک کہتے ہیں۔ اسی طرح جب زہریلے اثرات کی وجہ سے یا سوزش اور التہاب کی وجہ سے، انفلیمیشن کی وجہ سے جو صفراوی نظام ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جگر و غدد کا جو فعل ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ مرض جو ہوتی ہے وہ شدت پکڑ لیتی ہے۔ لہٰذا یرکان سمی کے اندر جو ہے وہ صفرا کے اخراج کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں زہریلے اثرات اور سمیت جو ہوتی ہے وہ صفراوی نظام کو بگاڑتی ہے، جس کے نتیجے میں صفراوی نالیاں اور جگر کے خلیات دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان تینوں اقسام کو ایک ساتھ دیکھیں، یرکان مطلق میں صفراوی مادہ کی زیادتی اور تحلیل دموی کا جو پہلو تھا وہ نمایاں تھا، اور اسی طرح سے یرکان سودی میں صفراوی راستوں کی جو رکاوٹ تھی وہ بنیادی مسئلہ تھی، جبکہ یرکان سمی میں زہریلے اور التہابی عوامل صفراوی نظام اور جگر دونوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ اہم علامات بتاتا ہوں جن کا وعدہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا، یعنی وہ خطرے کی علامات جنہیں دیکھتے ہی فوراً آپ کو کسی معالج سے رجوع کرنا چاہیے یا کسی علاج کی طرف بڑھنا چاہیے، اور ان علامات کو ہرگز نظر انداز بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا پیلا ہو جائے یا پخانے کا رنگ سفیدی مائل مٹیالہ سا ہو جائے، اگر شدید کمزوری یا بھوک کا بالکل کم ہو جانا یا مسلسل متلی والی کیفیت رہنا، اور بخار بھی مسلسل رہے، اور پیٹ کی بائیں جانب اوپر کی طرف شدید درد کا احساس ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم پر بہت زیادہ خارش بھی ہونا، یا سب سے خطرناک مریض میں مسلسل غنودگی رہنا یا ذہنی الجھن یا بے ہوشی کی کیفیت رہنا، ان ساری علامات میں کسی بھی صورت میں آپ نے دیر نہیں کرنی۔ یہ آپ کو کسی بھی بڑے نقصان کی طرف لے کے جا سکتا ہے، مرض بڑھ سکتا ہے، اور یاد رکھیں بروقت تشخیص ہی ایک بہترین علاج کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ایسا موضوع بھی زیر بحث آتا ہے کہ جو ہر گھر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نومولود بچوں کو بھی یرکان ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا اس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت گفتگو ہونی چاہیے۔ پیدائش کے بعد بعض بچوں میں چند دنوں کے اندر ہی جلد اور آنکھوں میں پلاہٹ نمایاں ہونے لگتی ہے۔ اکثر صورتوں میں یہ عام اور ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے جو چند دنوں میں خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان کا جگر بعض دفعہ ابھی مکمل طور پر بلیروبن کو خارج کرنے کے پروسیس میں شامل نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ نومولود بچوں میں ابھی جگر جو ہوتا ہے وہ بلیروبن کو خارج کرنے کا ابھی عادی نہیں ہوتا، اس وجہ سے عارضی طور پر بھی یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے جو چند دنوں میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ لیکن اس میں والدین کو کچھ چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش میں پہلے دن ہی پلاہٹ بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے یہ بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ دودھ بھی ٹھیک سے نہیں پیتا، بہت زیادہ سستی کا شکار ہوتا ہے، مسلسل روتا رہتا ہے، اور بعض صورتوں میں جسم میں اکڑاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان صورتوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں اور ایک مستند اور ماہر طبیب سے رجوع کریں اور علاج معالجہ شروع کریں، کیونکہ نومولود بچے میں جو بڑی ہوئی بلیروبن کی مقدار ہے یہ بہت زیادہ کسی بھی خطرناک صورتحال کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔